جی میرے عزیز دوستو، میں پھر آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے آپ کے درمیان میں۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، کیا مطلب علیم کا؟ علیم مانے جاننے والا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، جب ہم علیم کے معنی کو تھوڑا پھیلا کر دیکھتے ہیں، تو یہ اتنا وسیع و عریض اس کا معنی ہے، اتنا اتنا پیارا اس کا معنی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اگر ہم تھوڑا بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان کی عقل دنگ رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ جس طرح کا علم کوئی اس طرح علم کسی کو حاصل ہو سکے، یا ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازل سے لے کے ابد تک معدومات ہو، یعنی جو چیزیں ازل سے لے کے ابد تک ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں یا ہوں گی، تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بالتفصیل جانتا ہے، تفصیلاً جانتا ہے۔ تفصیلاً جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفصیلاً کے مطلب اس میں کوئی بے شک باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی بھی ایک ذرے کو لے لیں آپ، کوئی بھی ایک ذرہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر لے لیں، اپنے ہاتھ میں رکھیے ذرہ کو، اور اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس ذرے کے بارے میں کتنا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، اس کے علم کی تو نپائی ہے ہی نہیں، یہ کتنا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں۔ صرف ایک ذرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا میرے بھائی، صرف ایک ذرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، اگر یہ جاننا ہے تو ذرا آپ توجہ دے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یعنی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، ناممکن ہے انسان کے لیے، ناممکن ہے اس وقت کے ٹیکنالوجی کے لیے، ناممکن ہے اس وقت کے طاقتور کمپیوٹر کے لیے کہ ایک ذرے کے بارے میں جو خدا کا علم ہے وہ کمپیوٹر میں موجود ہو سکے، وہ جو ہے کوئی کسی کی عقل میں آ سکے، یہ ناممکن ہے میرے دوستوں۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، حد و حساب نہیں اس کے علم کا۔ میں صرف ایک ذرے کی بات کر رہا ہوں، ایک ذرے کے بارے میں۔ کیسے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں کیسے۔ کوئی بھی ایک ذرہ لے لیجیے آپ، مثال کے طور پر میں اپنے سر کا ایک بال لے لیتا ہوں، ایک بال۔ اب اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اس ایک بال سے اس کا کیا تعلق، کس طرح اللہ تعالیٰ اس ایک بال کے بارے میں جانتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بال کس کا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بال کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، پلس یہ جانتا ہے کہ یہ جتنے بال ہمارے سر میں ہیں وہ تمام بال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پلس یہ جانتا ہے کہ اس بال کا جو میرے ہاتھ میں ہے دوسرے بال سے کیا نسبت ہے، وہ بال کتنے چھوٹے ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے چوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہم سمجھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے جسم کے اور دیگر بال کی طرف آئیں، ایک بال جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی نسبت کیجئے کہ جسم میں جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ اس بال کی نسبت اس سے کتنا دور ہے، وہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، سب جانتا ہے۔ پلس اب جو ہے اپنے جسم کے اندر آپ دیکھیں، آپ کے جسم میں خون کے کتنے قطرے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ پلس یہ جانتا ہے کہ ہر ایک خون کا قطرہ آپ کی زبان سے کتنا دور ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنا پہلے پیدا ہوا، کب وہ انتقال ہوگا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے جسم کے ہر ایک حصے سے جو ہے آپ اس طرح نسبت لگاتے جائیں، اپنے جسم سے باہر آئیں تو آپ جو ہے زمین پہ جو ذرہ موجود ہے ایک ایک ذرہ کو اٹھائیں اور نسبت کرتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس ذرے سے کتنا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہمارا بال کا ایک ٹکڑا جو ہے اس ذرے سے کتنا دور ہے، پھر کتنا لمبا ہے، پھر کتنا چوڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جو ہے جتنے ذرات اس کائنات میں ہیں سب سے نسبت لگاتے چلے جائیں۔ اس کے بعد میں سمندر کے پاس میں آئیں اور سمندر کے ایک ایک قطرے سے اسی بال کی نسبت لگاتے چلے جائیں کہ اللہ کے سمندر کا جو ایک قطرہ ہے، یعنی کئی سو خرب وغیرہ کے قطروں سے سمندر بنا ہے، ان میں سے ایک قطرہ اگر آپ لیں اور اس کی نسبت لگائیں کہ وہ قطرہ اس بال سے کتنا دور ہے، پھر کتنا لمبا ہے، پھر کتنا چوڑا ہے، پھر وہ کب پیدا ہوا، پھر کب ختم ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سمندر کے جتنے قطرے ہیں ان تمام قطروں کو جو ہے آپ نسبت دیتے چلے جائیں کہ وہ قطرہ جو ہے اس بال سے کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا دور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر مچھلیوں کی طرف نسبت لگائیں، پھر جتنے پیڑ پودے ہیں تمام پیڑ پودوں سے نسبت لگائیں، پھر تمام پیڑ پودوں میں جو کیا نام ہے
پتے ہیں ان پتوں سے نسبت لگاتے چلے جائیں کہ وہ پتے جو ہیں ان سے اس ایک بال سے کتنا دور ہے، پھر کتنا لمبا ہے، پھر کتنا چوڑا ہے، پھر وہ کب پیدا ہوا، پھر کب ختم ہوگا. تمام چیزیں یعنی کائنات کی تمام چیزوں پر آپ جتنی چیزیں آپ کے دماغ میں آ سکتی ہیں، جو جو چیزیں آپ جانتے ہیں، تمام چیزوں کو اس سے ایک بال سے نسبت لگاتے چلے جائیں. اس کے بعد اگر دنیا کی ہر چیز ختم ہو گئی تو آسمان کی طرف آپ پرواز کریں، اور آسمان کی طرف پرواز کرنے کے بعد چاند اس ایک بال سے کتنا دور ہے، پھر کتنا لمبا ہے، پھر کتنا چوڑا ہے وغیرہ. جتنے چاند کے بعد سورج کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں جتنا ہماری گلیکسی کے اندر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں سے نسبت لگائیں. پھر کلسٹر کے اندر جتنے ستارے ہیں اور جتنے سورج ہیں ان تمام سورج اور تمام ستاروں سے نسبت لگائیں. پھر سپر کلسٹر جو ہے اس میں سے جو ہے آپ نسبت لگاتے چلے جائیں تو کائنات جو ہے مطلب اتنا وسیع ہے کہ ابھی تک انسان اس کا حد اور پیمائش نہیں کر سکا ہے. تو میرے پیارے دوستوں میں صرف ایک بال کو لیا ہوں اور ایک بال کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف وہ ایک بال کے بارے میں اتنا علم ہے اس کے پاس میں، اتنا علیم و خبیر ہے، تفصیلاً اتنا جانتا ہے کہ کسی انسان کے کیا ساری کائنات کے انسان اگر مل جائے تو اس ایک بال کے بارے میں اتنا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے، محال ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ مطلب ہے اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے. کوئی بھی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. سمندر کا کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، ریت کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو. تو میرے پیارے دوستو جب ریت کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، سمندر کا کوئی خطرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، تو میرے دوستو ہم اور آپ تو بہت بڑے لمبے چوڑے ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، اتنے جو ہے کئی فٹ 4 فٹ 5 فٹ کے ہم لوگ ہیں. تو ہم کیسے اس کے علم سے باہر ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس بات کو یقین کر لیں کہ رب تبارک تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو اس بات کو جانتے ہوئے بھی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ جرت ہی کہا جائے گا، اور اس کا بہت بڑا سزا ملنے والا ہے، بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. تو میرے پیارے دوستو اگر ہم سے کوئی لغزش کوئی خطا ہو گئی ہو تو اپنے رب تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھل لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بخش دینے والا ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا رحیم ہے. تو میرے پیارے دوستو آج ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیز دوستو ہماری اور آپ کی بس کی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم کو جانکاری حاصل کریں. پھر بھی جو ہم جانتے ہیں وہ اتنا ہے کہ اگر ہم اسی پہ عمل کر لے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی جو ہے سنور جائے گی اور ہمارا آخرت بھی سنور جائے گا. ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے، جان چکے ہوگے. بس آپ سے یہی التماس ہے کہ کار خیر کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس چینل میں کوئی نئی بات سیکھنے مل رہی ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں. اور جو ہے اس کو سبسکرائب کر لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز ہوں گے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکو گے، پھر دوسرے حضرات کو شیئر کر سکو گے. ٹھیک ہے، تو اپنا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، جب تک کہ اپنے دوست احمد علی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.